صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اسلام آباد میں آگ لگائیں، اپنے بانی چیئرمین کو آزاد کروائیں۔ بانی چیئرمین آپ کا نہ دھرنوں سے آزاد ہونا ہے، نہ جلوسوں سے ہونا ہے، نہ بھنگڑوں سے ہونا ہے۔ انہوں نے اگر آزاد ہونے ہیں ان کو عدالتوں نے کرنا ہے۔ عدالتیں وہ فورم ہے جس میں آپ جا کر پیش ہوں۔ اگر عدالتیں سمجھے گی کہ آپ نے ایسے کوئی کام نہیں کیا ہے تو آپ کو ضمانتیں ہو جائیں گی، اور عدالتیں سمجھیں گی کہ آپ کے کرتوت ایسے تھے جس پہ آپ کو سزا ہوگی تو پھر آپ کو سزا ملے گی۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو اپنے فورم پہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے شہر میں بھی، کراچی ایک زمانے میں ہم جب ٹی وی کھولتے تھے بھئی اتنے لوگ مار دیے گئے، یہ ہو گیا، لیکن یہاں پر حکومت کی ول تھی، صوبائی حکومت کی ول تھی، رینجرز کے ساتھ مل کر صوبائی حکومت نے یہاں پر امن و امان قائم کیا۔ آج بھی اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں صوبائی حکومت کی ول ہے، انہوں نے وہاں پر فوج بھی بلائی ہوئی ہے، وہاں پر ایف سی بھی ان کی مدد کری ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاڑا چنار میں وفاقی حکومت کو انٹروین کرنا پڑے گا، ہمارے فوج کو انٹروین کرنا پڑے گا، کیونکہ جو صورتحال پاڑا چنار کی ہے اس میں جب تک ہم پراپرلی انٹروین ہماری فوج اور وفاقی حکومت نہیں کرتی، صوبائی حکومت اس کی متحمل نہیں ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ وہ اس وقت جس طریقے سے آپ دیکھیں، جو آپ رپورٹس دیکھیں، جس طریقے سے وہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم ہے، شاید ہی کہیں پہ ہو۔ آج کل ہم کہتے ہیں وہ ناکے، ہمارے جو ہے جتنے بھی صوبائی حکومت کے سیکٹریز ہیں ان کے دفتروں کے باہر ناکے لگے ہوئے ہیں، فائل چیک ہوتی ہے کہ کون سی فائل جاری ہے اور اس میں ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں، یہ ناکے وہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حکومت کو تقریباً آئے ہوئے سال مکمل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس 34 یونیورسٹیز ہیں جس میں سے 26 میں وائس چانسلرز موجود نہیں ہیں، اور اگلے 2-3 مہینوں میں 4 میں کسی بھی یونیورسٹی میں وائس چانسلر نہیں ہوگا، اور آج تک وہ اس کو پروسیس کو نہیں کر سکے۔ پہلے ایک پروسیس ہوا تھا، ان کو انہوں نے واپس ریورس کیا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اپنے جتنے بھی اپنے پارٹی کے لوگ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم وی سیز بنانے کی طریقے سے۔ بھائی آپ کو اگر ادارے تباہ کرنے، آج آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے سال اور اس سال ہماری صوبائی حکومت نے صرف 3 ارب روپے یونیورسٹیز کے لیے رکھے ہیں، جہاں پر سندھ حکومت نے 32 سے 34 ارب روپے رکھے ہیں، بلوچستان نے 5 رکھے، پنجاب نے 7 ارب رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہماری ایجوکیشن کی یہ حال ہے کہ ہم آج بھی جو ہے، اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہم گورنر ہاؤس سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور چیف منسٹر ہاؤس سے لائبریریز بنائیں گے اور ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، اور وہ آج کہتے ہیں کہ ہم یونیورسٹیاں کی زمین بیچنا چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو اپنے باپ دادا کی جائیداد بیچتا ہے تو اس کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز پہ آگے کہ ہم بیچیں اور کھائیں۔ لہٰذا آپ نے آپ مجھے بتائیں یہاں پر جو سندھ میں اس کی فیسلٹیز ہیں ہیلتھ کی، آپ کمپیریز کریں کے پی سے کیا پوزیشن ہے؟ یہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز تمام تقریباً فری ہیں، اور وہاں پر کہتے ہیں ہمارے پاس وہ ہیلتھ کارڈ ہے اور 10 لاکھ روپے سے، یہاں پر اگر آپ 50 لاکھ کا بھی آپریشن یا ہیلتھ فیسلٹی ہو آپ کو فری آف کاسٹ ملے۔ بھائی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ دل کے امراض ہیں، کڈنی ہے، لیور ہے، جتنے بھی وہ ہیں، وہ کینسر ہے، سب فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بی ایس پی کا ہمارا پروجیکٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسا پروجیکٹ ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے، 1 کروڑ بینیفیشریز ہیں۔ اگر پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، موٹر ویز ہم نے سٹارٹ کیے ہیں، یہ بھی تو بتا دیں ان کا پروجیکٹ کون سا ہے؟ ان کا تو سونامی ٹری تھا جس کو ہر بار کہتے ہیں ہمارے تو ہم نے اتنے درخت لگا لیے ہیں کہ پاکستان میں درخت لگانے کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی، وہ سارے ٹمبر مافیا کے نظر ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آج سونامی ٹری کا نام لینے والا کوئی ہے؟ کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر کہہ دے کہ ہم سونامی ٹری پروجیکٹ ہمارا اتنا کامیاب پروجیکٹ ہے جس کو باقی صوبے فالو کریں؟ آپ مجھے بتا دیں، آپ میڈیا کے آپ لوگ جج بن جائیں۔ لہٰذا ہمارا صوبہ اس وقت ایک ایسے پتہ نہیں ہمیں اپنے کس کی بددعا لگی ہے بزرگوں میں سے کہ ہمارا صوبہ ایسے نااہل اور نالائقوں کے ذمہ آ گیا ہے۔ 2013 میں ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، آج بدامنی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے صوبے میں سیکیورٹی فورسز نے، پولیس نے، سیاستدانوں نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، یہاں تک کہ ہمارے اسکول اے پی ایس کے بچوں نے بھی اپنا امن کے لیے قربانیاں دی ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ لہٰذا دوبارہ ایک صوبے کو ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کو بدامنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نہیں تو آپ اپنے وہاں پہ جو آپ کے رپورٹرز ہیں ہمارے صوبے میں، آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ اس وقت کیا ہے۔ جب آپ کے صوبے میں کسی ٹورسٹ کو اجازت نہ ہو آنے کی، جب آپ کے صوبے میں کسی سفیر کو اور ڈپلومیٹ کو آنے کی اجازت نہ ہو، اب میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر جس طریقے سے ایکٹیویٹیز کراچی میں ہو رہی ہوتی ہیں، اگر آپ آرٹس کے حوالے سے کہیں، اگر آپ یہاں پر کونسل جنرلز کی ایکٹیویٹیز دیکھیں مختلف، کبھی گورنر ہاؤس میں، کبھی سی ایم ہاؤس میں، کبھی کہاں پہ ہمارے صوبے میں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو این او سی نہیں، جب این او سی نہیں مل رہی تو اس کا مطلب حالات خراب ہے نا۔
3 کونسل جنرل پورے ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک امپورٹنٹ صوبہ ہے جس میں صرف 3 کونسل جنرل اس وقت موجود ہیں، باقی نہیں ہیں. یہاں پر غالباً 25-30 ہیں. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں اسی وقت. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں پہ جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا. 18ویں ترمیم کے بعد باقی مسائل ہیں. ہم جب کہتے ہیں اگر آپ کے مرکز کے ساتھ ہمارے صوبے کوئی مسئلے ہیں، ہماری اپنی سیاسی لڑائی اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن ہم عوام کو سفر نہیں ہونے دیتے. اگر ہمارے صوبے کے کوئی مسئلے وفاق کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے وفاق کے مسئلے حل کریں گے. لیکن یہ اور بات ہے کہ جب ہمارے سی ایم صاحب اندر جاتے ہیں تو اپنی ایک اور کیسٹ سناتے ہیں، اپنا رونا روتے ہیں، اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں. باہر جاتے ہیں تو کیسٹ چینج کر لیتے ہیں، دوسری کیسٹ لگا لیتے ہیں. لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی ہے یا باقی فورمز ہیں، اس میں خیبر پختونخوا کے لیڈر آف دی اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہماری جو سی ایم جاتے ہیں وہ بڑی غلط تصویر وفاق میں پیش کرتے ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ایسے وزیر اعلیٰ ہیں جس کے اوپر خود دہشت گردی کی اور انتہا پسندی کی اور قتل کی ایف آئی آریں ہیں، وہ جا کر کیسے آپ کے امن کی بات وہاں پر اس فورم پہ کرے گا. لہٰذا میری یہ ریکویسٹ تھی وزیر اعظم صاحب سے بھی کہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کو خیبر پختونخوا کے ادھر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے صوبے کی صورتحال بتائیں. میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی جو کہ صوبائی وزیر اعلیٰ کا حق بنتا تھا کہ بلائے امن کے حوالے سے. اس کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، پولیٹیکل کمیٹی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور اسٹیک ہولڈرز سے ملاقات کریں گے اور اپنی صوبے کی پراپر پکچر پیش کریں گے کہ آپ کو جو اسلام آباد میں تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے، اصل پکچر یہی ہے. تو یہی گزارشات تھی آپ کے ساتھ کرنے کی، اور آپ کا کوئی سوال ہے میں بالکل لینے کو تیار ہوں. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی آپ سے. سوال آپ سے یہ ہے کہ بھارت ساتھ کے جو حالات اس وقت ہیں اس کا اصل ذمہ دار ہے کون؟ ایک تو سوال یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی کہا اسلحہ، تو بارڈر پر پولیس تو ہے نہیں، وہاں تو فوج ہے، پھر اسلحہ کیسے آ رہا ہے پاکستان میں اور کون لا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ پاڑا چنار سچویشن آج نہیں بنی، وہ بلڈ اپ ہوئی ہے. صوبائی حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بلڈ اپ ہوا ہے. جب زمین کا تنازع سے شیعہ سنی بنا اور آج یہاں تک پہنچا، کیا آپ نے صوبائی حکومت کی سنجیدگی وہاں پر دیکھی؟ نہیں. جہاں تک آپ کہتے ہیں بارڈر پہ کون ہے، تو مجھے بتائیں کہ سرینہ میں چائے کی پیالی کون پی رہا تھا اور کون لوگ لے کے آ رہے تھے یہاں پہ؟ اور یہ کہہ رہے تھے، ان کے بانی چیئرمین کہہ رہے تھے تو ہم یہاں پر آ کے ان کو آباد کریں گے ان ملیٹنٹس کو، یہ بڑے پرامن ہو گئے ہیں. تو ہمیں تو سرینہ کی چائے کی پیالی بہت مہنگی پڑ گئی ہے. وہ تو پتہ نہیں کون سا اسٹار ہوٹل کو ملٹیپلائی کر لیں، وہ جو ہے چیزیں ہیں، وہ جو لوگوں یہاں پر آباد کیا گیا تھا آج اگر انہوں نے اسلحہ لے لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بارڈرس دیکھیں، بارڈرس ہمارا افغانستان کے پاس ایک بہت ہی لمبا چوڑا بارڈر ہے، کوئی 50 کلومیٹر اور 100 کلومیٹر اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ ہے. وہاں پر فینسنگ بھی ہوئی ہے، وہاں پر چوکے بھی ہیں، لیکن آپ پورے فینس کو اور پوری چوکیوں کو تو آپ کور نہیں کر سکتے. اس میں ایسے پہاڑی علاقے بہت چیزیں اسمگل ہوتے ہیں، اسلحہ بھی اسمگل ہوتے ہیں، چیزیں بھی اسمگل ہوتی ہیں. جب ہمارے ملک میں ایرانی تیل بھی آ سکتا ہے، باقی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، لہذا اسمگل ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں کو جب کہا گیا تھا کہ ہم 40,000 بندوں کو یہاں پر آباد کریں گے، جیلوں سے چھوڑا گیا، سب کچھ کیا گیا، یہاں پر آباد کیا گیا، اور آج انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے. ان کی ذمہ تو وہی ہے، ایک تو ریٹائر ہو گئے اور ایک جیل میں. لہذا آپ کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں سے ہیں، تو وہی لوگ ہیں. آپ کے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہمیشہ استعمال ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں جو واقعات ہوئے ہیں چائنیز انجینئر کے ساتھ ہوئے ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، وہ جو خودکش جو اپنی گاڑی میں جو بارود لگے تو کہاں سے آئی تھی؟ افغانستان سے ہی آئی تھی. افغانستان میں ہی یہ چیزیں ہوئی تھی. ہم نے 12 افغانستان حکومت سے اس کا کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. ہم نے افغانستان کے بھائیوں اور بہنوں کی سالوں سال جو ہے یہاں پر ہم نے خدمت کی، ہم نے ان کو یہاں پر پروٹیکشن دی ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. لیکن اس کے بدلے میں اگر افغان حکومت آج ہمارے ساتھ یہ کام کر رہی ہے تو یہ بالکل ہی ٹالریٹ نہیں ہو سکتا. پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہو رہی ہے. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. نعمت ہوتے ہیں. آپ جو ہے وہ جو سی ایم سی پی ہیں ان کے مکمل چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں پوری بے امنی کے، تو پھر کیوں نہیں کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے؟ کہ ہم نے پچھلے دنوں سنا بھی تھا کہ شاید کوئی گورنر آ کے لڑنے جا رہا ہے، تو پھر یہ کیوں بیک ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں صوبے کے امن کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے کرم کے جو حالات کی آپ نے بات کی، وہاں پہ جو اسلحہ جمع کروانے کی صورتحال تھی وہ ہو گیا اسلحہ جمع یا کب تک؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو اپنے صوبے کی صورتحال بتائی ہے. میں تو یہ نہیں بتائی ہے کہ میں وفاقی حکومت سے کیا